پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ضلع لسپیلا سے 8 میل شمال میں ایک تاریخی شہر کے آثار نظر آتے ہیں۔ تنگ وادیوں کے بیچ ایک جانب سبزہ اور چٹیل میدان ہے تو دوسری طرف خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں ایک قدیم شہر ہے۔ اس شہر کو روغان یا ہورگان، مائی گوندرانی، کھڈر اور مائی پیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں داخل ہوتے ہی آب و ہوا ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ اونچائی سے اس شہر روغان کا نظارہ اچھوتا اور انوکھا منظر پیش کرتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر چھوٹے چھوٹے سوراخ انسانی آنکھوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ کچے پکے راستوں سے گزرتے ہوئے ان پہاڑوں کے نزدیک جائیں تو بے ڈھب پر کارنما غاریں جا بجا دکھائی دیتی ہیں۔ یہ 500 فیٹ عمودی اونچی اور تقریباً 15 فیٹ مربع کمرے پر محیط ہیں۔ ان غاروں کو تنگ راستوں، چھوٹی گلیوں اور سرنگوں کی صورت میں ڈھالا گیا ہے۔ ان ٹیلوں پر 3 طرز کے مکانات تعمیر کیے گئے۔ نیچے سے اوپر تک ہر چٹان کو دوسری چٹانوں کی طرز تعمیر اور اس کے راستوں سے منفرد بنایا گیا۔ ہر غار کے سامنے برآمدہ، اندرونی کمرے اور دروازے ہیں۔ بعض غاروں میں 1 سے زائد سرنگ نما کشادہ کمرے ملتے ہیں۔ روشنی کے لیے اندرون خانہ چھوٹے دریچے، جبکہ کئی غاروں میں چراغوں کے طاق کی جگہ بھی موجود ہیں۔ انہی پہاڑوں کے نچلے حصے میں متعدد بڑے غار ہیں جن میں اناج اور دیگر سامان رکھنے کی جگہوں کے بھی واضح آثار ملتے ہیں۔ پتھریلے راستوں سے گزر کر اندر داخل ہونے پر ایک گھاٹی دکھائی دیتی ہے۔ اس گھاٹی کے بالائی حصے میں اوپر کی چٹانوں سے پانی گرتا رہتا ہے جسے جمع کرنے کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ مقامی آبادی اس پانی کو نہ صرف آب شفا کہتی ہے بلکہ اس جگہ پر منتیں بھی مانی جاتی ہیں۔ انہی پہاڑوں کی چوٹی پر ایک مسجد، گھاٹی میں معلق ملکہ بلقیس کا عالی شان محل جو 20 فیٹ مربع کمرے پر مشتمل ہے اور 7 کنووں کی موجودگی کے قدیم آثار اب بھی باقی ہیں، لیکن ان جگہوں تک رسائی ناممکن ہے۔ کئی راستے گزرتے وقت کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں وہ خطروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مصنفین کے خیال میں شہر روغان کے ان انوکھے غاروں کو بدھ مت کے پیروکاروں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ تاہم بعض اس جگہ کی تاریخ 2000 سال پرانی بتاتے ہیں۔ جبکہ بیلا کے مقامی لوگ اس شہر سے متعلق کئی پراسرار واقعات اور روایات بھی منسوب کرتے ہیں۔ تاہم ابھی تک یہ معمہ حل طلب ہے کہ یہ غاریں کن لوگوں کا مسکن تھیں اور کیوں۔ شہر روغان کے پہاڑوں کے بیرونی طرف ایک شفاف ندی بہہ رہی ہے جس کا پانی میٹھا اور ٹھنڈا ہے۔ اس ندی کے تیز پانی کے دھاروں کو عبور کریں تو پتھروں کے ڈھیر اور جنگلی جھاڑیوں کی دوسری طرف ایک مزار دکھائی دیتا ہے۔
یہ مائی گوندرانی کا مزار ہے، جسے مقامی آبادی مائی پیر کا مزار بھی کہتی ہے۔ اس مزار سے متعلق کئی واقعات بیلا کے لوگوں کے مضبوط عقائد کی غمازی کرتے ہیں۔ شدم غرق وصال نمیدانم کجا رفتم۔ حکومت کی عدم دلچسپی اور محکمہ آثار قدیمہ کے نہ ہونے کے باعث اب یہاں 2000 میں سے صرف 300 غار ہی باقی بچے ہیں۔ اس کے باوجود کچے پکے راستے سے گزرتے ہوئے سیر و تفریح کے شوقین لوگ کئی گھنٹوں کی مسافت طے کر کے صرف شہر روغان کے انوکھے غاروں کے دیدار کو آتے ہیں۔ مہم جو سیاح ان پہاڑوں پر چڑھ کر غاروں کا معائنہ کرتے ہیں۔ بعد ازاں مائی گوندرانی کے مزار پر فاتحہ خوانی کو بھی جاتے ہیں۔ قریبی ندی کے پانی سے پیاس بجھاتے اور آب و ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یادگاری تصاویر کھینچتے ہیں اور اندھیرا ہونے سے پہلے واپسی کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ نمیدانم کجا رفتم